اس زمانے میں اب 15ویں صدی جا رہی ہے، آقا وہاں بیٹھے فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا ہند میں ایک تحریک پیدا ہوگی جو جہاد کے لیے نکلے گی، اس لیے کہ کفر اور کافرانہ نظام جہاد کے بغیر ہٹے گا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ نے دوزخ سے بری قرار دے دیا، حررہم من النار کے الفاظ آتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن پر دوزخ حرام ہے، جیسے آنکھ بند ہوگی جنت ہی میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوۃ الہند میں شرکت کرے گی، برے صغیر ہندوستان پر جہاد ہوگا نفاذ اسلام کے لیے، جو اس میں شریک ہوگا حضور فرماتے ہیں میں آج بتا رہا ہوں اس پر دوزخ حرام ہوگا۔ میں پوچھا یا رسول اللہ دوسری جماعت؟ فرمایا دوسری وہ جماعت جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے ان کے ساتھ مل کر پھر جہاد کرے گی، یہ 2 جماعتیں ان پر دوزخ حرام ہے۔ مجھ سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھئی ہندوستان پہ تو ایسے صحابہ میں بھی لوگوں نے حملہ کیا اور اسلام یہاں آیا، پھر خلافت عباسیہ میں اسلام یہاں آیا، تو یہ بنو امیہ کے عہد میں اسلام یہاں آیا، تو یہ کیسے ہے؟ کہ میں نے کہا بھائی میرے اس بشارت کو اس جماعت کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گی۔ اس کا مطلب ہے نزول عیسیٰ سے پہلے اور پہلوں کے بعد درمیان میں ایک انقلاب آئے گا جس کی بشارت آقا دے رہے ہیں۔ یہ پہلے تو خیر القرون کے لوگ ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پہلے سارے اس میں آ گئے، وہ تو ہے ہی خیر۔ یہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو جہاد کرے گی۔ سردار یہ مت بھولو، پاکستانی حکمرانوں کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف تمہاری بات نہیں کر رہے، ہم تو غزوۃ الہند کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ لال قلعے پر بھی پھر محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا اور عدل اسلامی ہوگا، اور ہم افغانستان سے کابل سے لے کر بنگالہ تک کی بات کر رہے ہیں۔ غزوۃ الہند کی بات ہے، کسی ایک جز کی بات نہیں۔ انشاءاللہ اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا اور اسلامی فوج جہاد کرے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی علیہ السلام کی بشارت کا معنی معمولی اس کا مطلب ہے بے شمار جانیں اللہ قبول کرے، بے شمار شہداء ہوں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، معمولی جنگ نہیں ہوگی، خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن بہ جانے دو رگوں میں چلتے ہوئے خون کو آقا کے نام پر۔ ہر قطرہ بہ کر زمین پر نظام اسلام کا نفاذ لکھے گا، ہر قطرہ بہ کر اللہ کا نام لکھے گا، ہر قطرہ بہ کر نبی پر سلام لکھے گا، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، نہ حکومت نہ بین الاقوامی سیاست، اس لیے کہ ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے جس کا حبیب خبر دے رہا ہے۔ وہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، لب ہلتے ہیں محمد الرسول اللہ کے، بات ہوتی ہے الہ العالمین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ بس میں یہ حدیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یعنی صحابہ سے عہد لیا، کس بات کا؟ فرمایا غزوۃ الہند، جہاد ہندوستان کا عہد لیا ہم سے، کس بات کا؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی یا تمہاری نسلوں میں سے کوئی جہاد ہند کو پائے تو اپنا مال اس میں لگا دے، اپنی جان اس میں دے دے،
اگر قتل ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں، اور زندہ رہ گیا تو اسے بتا دو کہ وہ دوزخ سے آزاد ہے۔ بھلا اب یہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں ان میں شامل کر جو تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق جہاد کرے۔ ارے اللہ سے یہی مانگو۔ یار عمر گزر گئی آپ کی، مانگتے محمد الرسول اللہ سے، اور یہ الٹا کام ہے۔ حضور سے مانگا نہ کرو، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اپنا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے انما انا قاسم۔ ارے جو بندہ چوک میں کھڑا ہو کر لٹانا شروع کر دے، اس سے مانگنا ضروری ہے؟ ارے تم مانگو، ہم کیا مانگیں گے، تم کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے۔ وہ دینے والا جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ حضور کا تعارف ہی آپ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں تو لٹانے پہ ہوں، واللہ یعطی، اللہ دینے پہ ہے، میں لٹانے پہ ہوں۔ تو مانگا نہ کرو۔ صحابہ مانگتے نہیں تھے، مولانا سے پوچھ لو، وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ میں حقیر ہوں، کمزور ہوں، میری کون سی چیز وہاں قبول ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے، مانگنے کی بات اصل بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرا مال، میرا سرمایہ، میری بات، میری تقریر، میری جان، میری آبرو، میرا گھر، میرا مکان، میری گاڑی، میری موٹر، کوئی میری چیز ایسی بھی ہے جو وہاں قبول ہو جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مانگنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو بغیر مانگے ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں دے کون رہا ہے۔ یہ جس ایمان پہ ہمیں ناز ہے، ہم نے کب مانگا تھا؟ جس ورع تقویٰ کا ہمیں گھمنڈ ہے، ہم نے کس سے مانگا تھا؟ یہ جو ہم اپنے تقدس بنائے پھرتے ہیں، ہم کون اور ہمارا تقدس کیا، ہماری حیثیت کیا، یہ سب تو بن مانگے مل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احساس تشکر کسی کو نصیب ہو۔ کوشش کرو کہ وہاں ہم دے کیا سکتے۔ ارے نہ رب کو ضرورت، نہ رب کے نبی کو ضرورت۔ اگر کوئی چیز قبول ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے، جان سے لے کر مال و آبرو تک، اور انشاءاللہ العزیز ہم نچھاور کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ وطن عزیز قائم رہے گا انشاءاللہ، اس پر اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور برے صغیر کو ریاست اسلامی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔